فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم صل علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین معانی ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لا تقتلوا نفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انہو کانا منصورا. صلوات. اس سے بلند صلوات پڑھیں گے. اور بھی بلند صلوات. سورہ مبارکہ اسراء کی آیت نمبر 33. پروردگار عالم اپنے اس کلام میں امام حسین کی عظمت کو بیان کر رہا ہے. صلوات پڑھ لیں حسین مولا کی. وَلَا تَقْتُلُوا نَفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. خبردار جسے میں نے محترم بنایا ہے اسے قتل نہ کرو. اللہ بالحق، سوائے یہ کہ یہ دیکھو کیا اس کا حق ہے کہ تم اسے قتل کر رہے ہو. ومن قتل مظلوما، اور جسے ظلمن قتل کیا جائے، بلا جرم قتل کیا جائے، بلا خطأ قتل کیا جائے، فقد جعلنا لولیہ سلطانا، ہم نے اس کے وارث کو حاکم بنایا ہے.
فلا یسرف فی القتل، قتل کر دیا، گھوڑے کیوں دوڑا رہے ہو، خیمے کیوں جلا رہے ہو، اس کے بدن کو ٹکڑے ٹکڑے کیوں کر رہے ہو. ولا یسرف فی القتل، خبردار قتل میں اسراف نہ کرو، زیادتی نہ کرو. انہ کان منصورا، جس کو تم بلا جرم قتل کر رہے ہو، جس کے قتل کے بعد اس کے جوڑ جوڑ کو علیحدہ کر رہے ہو، جسے قتل کر کے اس کے امامے کو اتار کر لے جا رہے ہو، جسے قتل کر کے اس کی دوش سے ابا اتار رہے ہو، جسے قتل کرنے کے بعد اس کی انگشتر اتارتے ہوئے اس کی انگلیاں کاٹ رہے ہو. انہو کان منصورا، وہ ہے کہ جس کی مدد کا وعدہ ہمارا ہے، وہ منصور ہے، اس کی ہم مدد کریں گے. وہ تنہا مار تو دیا جائے گا مگر اکیلا رہے گا نہیں. یہ اچھا، امام حسین کی شان میں قرآن مجید میں جتنی آیتیں ہیں وہ کچھ ایسی ہی ہیں کہ میں پڑھوں گا اور آپ روئیں گے. امام حسین کی شان میں جو فضائل میں بھی حدیثیں آیتیں ہیں نا، جو فضائل کی آیتیں ہیں نا، ایک اور فضیلت کی، مولا کے فضائل کی ایک اور آیت پڑھ دوں. مولا حسین کی شان میں جو آیت آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے صاحب نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹا، اس حالت میں کہ تو اپنے رب سے راضی اور تیرا رب تجھ سے راضی. فادخلی فی عبادی، اے صاحب نفس مطمئنہ، اے میرے پیارے حسین میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا. وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا. یہ فضائل کی آیت ہے، یہ حسین مولا کے فضائل کی آیت ہے. مولانا تشریف فرمائے ہیں، سکندر زیدی لوحہ پڑھنے والے ہمارے بہترین شجاع بھائی شخصیات. میں تو جتنی بھی امام حسین کی شان میں یہ دونوں آیتیں ائمہ اہل بیت نے فرمایا ہے، یہ ہمارے جد حسین کی شان میں آئی ہیں. یہ دونوں آیتیں جو ابھی میں نے پڑھی ہیں آپ کے سامنے، عجیب داستان ہے امام حسین کی. فضائل پڑھو تو رونا آتا ہے، مصائب پڑھو تو کربلا چلے جاتے ہیں. امام حسین کا تذکرہ ہے ہی کچھ ایسا ذکر. اچھا، آپ کی آوازیں گھٹ گھٹ کے بلند ہو رہی ہیں. میں ایک جملہ کہہ دوں، عجیب قسمت ہے دونوں بہن بھائیوں کی، جناب زینب کی اور امام حسین کی. دونوں کے فضائل پڑھتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. مجھے یاد آ رہا ہے کہ 3 شعبان امام حسین کی ولادت کا دن ہے نا. شاعر کہتا ہے، مجھے ابھی یاد نہیں ہے کہ یہ 2 مصرے کس کے ہیں، مگر بڑے 2 مشہور مصرے ہیں. شاعر کہتا ہے کہ مظلوم کربلا کی ولادت کا روز ہے. 3 شعبان کے لیے، امام کی ولادت کے دن کے لیے شاعر کہتا ہے مظلوم کربلا کی ولادت کا روز ہے، اتنا ہنسو کہ آنکھ سے آنسو نکل پڑے. عجیب نام ہے حسین. میرے بھائی مولانا بھی پڑھ رہے تھے، مرثیہ پڑھ رہے تھے. میں نے سوچا تو بہت تھا کہ میں فضائل کے کچھ پہلو آپ کے سامنے بیان کروں گا، مگر میرا خود اپنا دل بجھا ہوا ہے. مجھ سے آپ یہ تو کہہ دیجئے کہ مصائب مفصل بیان کریں، مگر میرا دل کہہ رہا ہے کہ یہ سارا مجمع چیخیں مار مار کے روئے.
اس کی وجہ یہ ہے کہ 12 محرم کو زینب جب روئیں نا تو جناب زینب کو رونے پر تعزیہ نہ مارا گیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مجلس میں بہنیں بھی آئی ہوئی ہیں، بیٹیاں بھی آئی ہوئی ہیں، ہماری قوم کی مائیں بھی آئی ہوئی ہیں. اچھا، ان کی گودوں میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی آئے ہوئے ہیں. مجلس میں بھی چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھ رہا ہوں. میں آپ بزرگوں سے التجا کروں گا، مجلس میں بچوں کو ضرور لایا کریں، انہیں ضرور لایا کریں. کربلا میں بچوں کے بغیر، کربلا بچوں کے بغیر مکمل نہیں ہوئی. کربلا بچوں کے بغیر مکمل نہیں ہوئی. حسین مولا نے عاشور کے دن لاشیں بہت اٹھائے، بلکہ میں یہ کہہ دوں کہ امام نے اپنی زندگی کا مصروف ترین دن گزارا. صبح عاشور سے عصر تک لاشوں پہ لاشیں اٹھائے. آوازیں بلند ہو رہی نا آپ کی، مگر عزاداروں 4 لاشوں پہ حسین بہت روئے. جو جہاں بیٹھا ہے، جس کے مذہب میں رونا جائز ہے، وہ اپنی آوازوں کا آزاد کرے گا. اللہ آپ کو اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے. مجھ سے آپ آدھے گھنٹے تک مسائل پڑھوا لیجئے، مگر میرا دل کہہ رہا ہے آج 12 محرم کی مجلس صرف رونے پر مشتمل ہو. امام نے عزاداروں لاشیں تو بہت اٹھائے، مگر 4 لاشوں پر امام بہت روئے. میں نام لوں گا تو آپ کربلا پہنچیں گے. ایک لاشا جس پر امام بہت روئے وہ قاسم کا لاشا، پامال لاشا، اپنے بھتیجے کا پامال لاشا. رو رہے ہیں نا، رو رہے ہیں نا. مولائیوں کا مجمع ہے، عزاداروں کا مجمع ہے. یہ لاشا جو امام حسین نے اٹھایا ہے نا، ایک جملہ کہہ دوں آپ کے لیے، یہ واحد لاشا ہے جو ایک جگہ سے نہیں ملا. امام نے جگہ جگہ سے اپنے بچے کا لاشا اور لا کر جب پہنچے ہیں گنج شہیدہ کی طرف لاشا لائے ہیں، جہاں بیویاں کھڑی استقبال کر رہی ہیں. ہوتا یہ تھا کہ جب بھی کسی شہید کا لاشا امام حسین لاتے تھے نا، تو اس شہید کی وارث بیوی آگے بڑھ کر استقبال کرتی تھی. جب حضرت قاسم کا لاشا لائے تو ساری بیویاں تھیں، جناب ام فروا نظر نہیں آئی. امام حسین نے جناب زینب سے فرمایا بہن بھابی ام فروا نظر نہیں آ رہی. تو کسی بیوی نے فرمایا جب قاسم کی شہادت کی خبر آئی تھی تو ام فروا پشت خیمہ پر چلی گئی تھی. اب جا کے خیمے کی پشت پر جو دیکھا تو کیا دیکھا؟ سجدے میں سر ہے اور بی بی ام فروا تسبیح پڑھ رہی ہیں، شکرن شکرا حقن حقا، یا اللہ تو نے میری قربانی قبول کر لی. جیسے ہی سجدہ مکمل ہوا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے. جب آپ ایسے روتے ہیں نا، امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں. امام محمد باقر تو مصلی بچھا کے رونے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں. امام رضا تو التجا کرتے ہیں ایسے رویا کرو جیسے جوان بیٹے کی میت پہ مار ہوتی ہے. جیسے ہی سجدہ مکمل ہوا، جناب زینب کی آواز آئی بھابی آپ کو حسین بلا رہے ہیں. جناب ام فرما وہاں ہی جہاں حضرت قاسم کا لاشا رکھا ہوا تھا، حضرت قاسم کا پامال لاشا دیکھا. ماں نے بچے کو اس حالت میں دیکھ کر ایک مرتبہ امام حسین کی طرف دیکھا. امام اپنی گردن جھکائے کھڑے تھے. آواز دے کر کہا مولا اپنا سر بلند کیجئے، اللہ نے مجھے آبرو دی ہے، اللہ نے مجھے عزت دی ہے، میرے بچے نے قربانی کا حق ادا کر دیا. مولا بس مجھے اپنے بچے، میرے بچے کا خون بھرا کرتا دے دیجئے، مجھے قاسم کا خون بھرا کرتا دے دیجئے. امام حسین نے نہیں فرمایا کہ بھابی اس کرتے کا کیا کرے گی جو گھوڑوں کی سموں سے چاک چاک ہو گیا، جو گھوڑوں کے دوڑنے سے تار تار ہو گیا. امام نے کچھ ہی دیر بعد خون بھرا کرتا جناب ام فرما کو دے دیا. بی بی نے اسے خیمے میں لے جا کے رکھ دیا. عزادارو 11 محرم کو قافلہ کوفہ سے کربلا سے کوفہ سے شام گیا، اور روز عاشور کو قافلہ لٹا، خیمے لوٹے، خیمے چلے، تبرکات لوٹے گئے. اور 11 محرم کو یہ کوفہ گئے، کوفہ سے شام گئے، شام میں اسیر رہے. اسیری سے جب رہائی ملی نا
تو تبرکات واپس آئے. سنیں گے عزادارو؟ بالیاں واپس آئیں، چادریں واپس آئیں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جب تبرکات واپس آئے، ہر ایک بیوی نے اپنی اپنی گٹھڑی اٹھائی ہوئی تھی. جناب ام فرما نے اپنی گٹھڑی سینے سے لگائی ہوئی تھی. یہ قافلہ شام سے مدینہ جب آیا تو جناب ام فرما بار بار فرمانے لگی میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ. جناب ام فرما بار بار فرمانے لگی میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ. اور جب جنت البقیع پہنچی نا، قبر امام حسن کے برابر بیٹھی، گٹھڑی کھولی، خون بھرا کرتا نکالا، امام حسن کی قبر پر پھیلا دیا اور ایک نوحہ پڑھا، اے میرے والی تمہارے بچے کی نشانی رکھ. قاسم نے وفاداری کا حق ادا کر دیا. مجھے جلدی نہیں ہے، مجھے جلدی نہیں ہے. اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے. ایک لاشا جس پر امام حسین بہت روئے وہ حضرت قاسم کا لاشا. دوسرے لاشے کا نام بتاؤں میرے جوانوں؟ دوسرا لاشا علی اکبر کا لاشا. بہت روئے، حسین کی آنکھوں سے آنسو رکتے نہیں. تیسرا لاشا عباس کا لاشا. اور چوتھے لاشے کا نام بتاؤں؟ وہ لاشا چھوٹا بہت تھا مگر حسین سے اٹھتا نہیں تھا. کبھی آگے جاتے تھے انا للہ، کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین. یہ علی اصغر کا لاشا. امام نے بچے کے لاشے پہ ابا کا دامن ڈالا ہوا تھا، اس لیے کہ گرمی بہت تیز تھی، دھوپ میں تپش بھی بہت زیادہ تھی. ہاں مجلس میں نوجوان بھی ہیں اور آج کی جدید نسل بھی موجود ہے. کچھ سال پہلے 6 محرم کو ایک جوان نے مجھ سے آ کر کہا مولانا میں مچھلی خرید کر لایا ہوں. میں نے اپنی بہن سے کہا، میں نے اپنی دادی سے کہا کہ میں مچھلی کھانا چاہتا ہوں. تو دادی نے فرمایا بیٹا 6 محرم کو محرم میں مچھلی نہیں کھاتے. تو میں نے دادی سے کہا دادی محرم ہو یا ربیع الاول ہو، حلال تو حلال ہے. تو کہنے لگی ہاں تم جدید لوگ ہو نا، آج کے بچے ہو نا، تم ہماری بات کہاں مانو گے؟ جاؤ جا کے مولانا سے پوچھاؤ. مولانا دادی نے مجھے بھیجا ہے، مجھے بتائے میں مچھلی کھا لوں. وہ بول رہا تھا اور میں رو رہا تھا. میں نے کہا میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں، مجھے اس مسئلے کا جواب نہیں آتا، تم دادی کی بات مان لو. کہنے لگا میں سمجھا نہیں. میں نے کہا تم دادی کی بات مان لو. حسین نے علی اصغر کے تڑپنے کو مچھلی کے تڑپنے سے تعبیر کیا. اما ترونا کیف یتلظی، دیکھ نہیں رہے میرا بچہ مچھلی کی طرح منہ کھولتا ہے. اجرکم اللہ. کربلا کا میدان، زہرا کا لال تنہا ہو گیا. میرے مولا نے اب آخری خطبہ ارشاد فرمایا اور پھر دشمن کو حملے کی دعوت دی. تم مجھے مارنے آئے ہو، آؤ آگے آؤ، میرے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو. امام حسین نے میمنہ، میسرہ، قلب لشکر کچھ ہی دیر میں تینوں لشکروں کو مخلوط کر دیا. سپاہی ایک دوسرے کے لشکر میں چلے گئے، پتہ نہیں چل رہا تھا کون کس کی سالاری میں ہے. اور پھر ایک دوسرے پہ تلواریں چلانے لگے. امام کو دیکھ کر بھاگتے ہوئے سپاہی نظر آنے لگے. اور ایسا جلال طاری ہوا زہرا کے لال کا کہ جہاں سے یہ بھاگ کر آتے تھے سامنے سے حسین آتے نظر آتے تھے اور ایک دوسرے سے کہتے تھے بچو بچو حسین آ رہے ہیں. جب امام نے دشمن کا یہ حال دیکھا نا تو خود کو گھوڑے پر بلند کیا اور نہر کی طرف رخ کر کے کہا عباس اپنے اکیلے مولا کی جنگ دیکھو. اے میرے بھائی اٹھو، اپنے اکیلے مولا کا جہاد دیکھو، دیکھو تمہارا مولا کیسے لڑ رہا ہے. پھر فرمایا تمہارے تو بازوؤں کو کاٹ دیا، تمہاری تو گردن کو کاٹ دیا، تم کیسے مجھے جواب دو گے؟ میرے مولا ایک وقت آیا کہ حسین مولا پر تیروں کی بارش ہونے لگی. ہاں جب امام سجاد سے جناب رباب نے مدینے میں کہا تھا نا اے زین العابدین حرملہ مارا گیا، تو مختار نے پوچھا تھا حرملہ سے، حرملہ تو نے کربلا میں کیا کیا تھا؟
جو حسین کے گھر کی بیویاں تیرے مرنے کی آرزو کرتی ہیں۔ کہنے لگا میرے ترکش میں 6 تیر تھے، 3 تیروں نے خطا کی اور 3 تیروں نے کربلا میں وہ ظلم کیا کہ حق ہے کہ زینب مجھے یاد کر کر کے روئے، حق ہے کہ آل رسول مجھے یاد کر کر کے روئیں۔ میں نے 3 تیر کربلا میں چلائے، کہتا ہے میں نے پہلا تیر عباس کی مشک میں مارا، عباس کے مشک میں سے پانی بہنا شروع ہوا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ابھی بھی میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں، جنہیں رونا نہیں آ رہا یا اللہ انہیں آنسو عطا فرما، جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف آ گئے نا باپ، آپ اللہ سے آنسو مانگیں۔ یہ جو ایک قطرہ گرے گا نا آنسوؤں کا، یہ میرے اور آپ کے لیے بڑا ذخیرہ ہوگا۔ حرملہ کہتا ہے میں نے ایک تیر عباس کی مشک میں مارا، میں نے دوسرا تیر علی اصغر کے گلے میں مارا، میں نے تیسرا تیر حسین کے سینے پر مارا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آج سویم کی مجلس ہے، خوب دل بھر کے رو لیجئے، اس لیے کہ جن کے رونے کا حق تھا نا انہیں رونے نہیں دیا گیا، جنہیں رونا تھا نا انہیں رونے نہیں دیا گیا۔ مجھ سے بیان نہیں ہو پائے گا، مجھ سے بیان نہیں ہو پائے گا۔ جناب امام سجاد نے دیکھا ایک ظالم سکینہ کو تماچا مارا، اجرکم اللہ۔ کربلا کا میدان، امام حسین گھوڑے پہ ڈگمگانے لگے۔ جب امام کے سینے پہ تیر آ کے لگا نا، پھر امام حسین سے گھوڑے پہ بیٹھا نہیں گیا۔ یہ تیر سنیں گے جوان، سنیں گے مجھ سے جملہ، مقتل کہتا ہے یہ تیر امام کی کمر سے نکل رہا تھا۔ امام نے بہت چاہا کہ وہ تیر واپس آئے، مگر تیر میں 3 پھل تھے، اس تیر میں 3 پھل تھے جو واپس نہیں آ رہا تھا۔ حسین نے اس تیر کی ڈنڈی کو توڑا، پھر امام سے بیٹھا نہیں گیا تو زلجنہ کو آواز دے کر کہا اے زلجنہ اب مجھ سے بیٹھا نہیں جا رہا، مجھے زمین پر اتار دے۔ زلجنہ نے گھٹنے ٹیک دیے، حسین زین سے زمین کی طرف آئے۔ بھائی سخت جملہ ہے جو کہنے جا رہا ہوں، امام زین سے زمین کی طرف آئے۔ عزاداروں زین تو حسین نے چھوڑ دی مگر زمین تک آنے میں بہت دیر لگی، تیروں پر معلق بدن رہا۔ تسلی کر کے روئیں، حوصلہ کر کے روئیں۔ میں بعض جوانوں کا حال غیر ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، بعض بچے اپنے چہرے پر ہاتھ مار رہے ہیں، میں ان سے کہوں گا ہم میں سے کوئی رو کے مرے گا نہیں، اس لیے کہ جن پر گزر رہی تھی نا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ ہو کیا رہا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ پسر سعد کی آواز آئی خبردار کوئی زلجنہ کو تیر نہ مارے۔ عمر ابن سعد نے کہا خبردار کوئی زلجنہ کو تیر نہ مارے، میں نے اپنے بچپن میں نبی کو اس پہ بیٹھے دیکھا ہے، اسے پکڑ کر لاؤ میں تبرک کے طور پر اپنے پاس رکھوں گا۔ ماتم اسی بات کا ہے تجھے نبی کی سواری یاد رہی، تجھے نبی کا سوار یاد نہیں رہا۔ زلجنہ کو پکڑنے کے لیے سپاہی آگے بڑھے، آواز تھوڑی بڑھا دو، زلجنہ کو پکڑنے کے لیے سپاہی آگے بڑھے۔ زلجنہ نے 80 سپاہیوں کو زخمی کیا، جو قریب آتا تھا یہ بپھرا ہوا گھوڑا، یہ بے چین گھوڑا، یہ حسین کا زنار سواری گھوڑا، یہ کسی کو قریب نہیں آنے دے رہا تھا۔ اس نے 80 سپاہیوں کو زخمی کیا۔ جب پسر سعد نے دیکھا نا کہ کسی کو قریب نہیں آنے دے رہا، بپھرا ہوا ہے، بے کل ہے، غصے میں ہے زلجنہ، تو اس نے آواز دے کر کہا پیچھے ہٹ جاؤ، کوئی قریب نہ جائے، پیچھے ہٹ جاؤ۔ جب گھوڑے نے دیکھا نا کہ اب سپاہی پیچھے ہٹ گئے تو اس نے دائیں بائیں دیکھنا شروع کیا، اس سے احساس ہوا کہ حسین سے دور ہو گیا ہے، اپنے دفاع میں حسین سے دور ہو گیا ہے۔ سنیں گے عزاداروں؟ تو دوڑا اسی طرف جہاں اتارا تھا، مگر عزاداروں اسے آنے میں دیر ہو گئی تھی، امام کی گردن کاٹی جا چکی تھی، حسین کی رگوں سے خون نکل رہا تھا۔ زلجنہ نے زمین پہ پیر مارنا شروع کیا۔
अजरुकुम अल्लाह, हौसला करेंगे। अजरुकुम अल्लाह। जुलजना ने अपनी पेशानी को इमाम के खून से रंगीन किया और फिर दौड़ा है खैमों की तरफ, दौड़ा है खैमों की तरफ। आपने बहुत सुना होगा बेटियों का बाप से प्यार होता है। आपने देखा होगा बेटियां भी बाप से ज्यादा लिपटती है, बेटी बाप से ज्यादा प्यार करती है। मैंने मक्तले करबला में देखा, जुलजना खैमों के दरमियान चक्कर काट रहा था, ढूंढ रहा था सकीना कहाँ है, ढूंढ रहा था सकीना कहाँ है। उसी खैमे पे जाके रुका जिसमें सकीना थी, जमीन पर पैर मारा, मारने लगा, आवाजें निकालने लगा। खैमे से सकीना बाहर आई। मेरी बीबी ने बाबा का खाली घोड़ा देखा, इंतहाई विकार के साथ कदम उठाए। जुलजना ने गर्दन झुका दी, जनाबे सकीना ने घोड़े की गर्दन पे हाथ रखा। सुनेंगे अज़ादारों, बस एक ही जुमला कहा, या जवादा भी हल सुखया भी हम खुदिला चाना। ए मेरे बाबा के बावफा घोड़े, मुझे इतना बता दे, पानी पिलाकर मारा? मेरा बाबा प्यासा बहुत था। करबला खैमे लुटना शुरू हुए, खैमे लुटना शुरू हुए, चादरें उतरना शुरू हुई। एक यजीदी सिपाह का सिपाही कहता है, मैंने देखा कि खैमा जल रहा था और एक बीबी खैमे जलते खैमे में जाना चाहती थी और जलते हुए खैमे की चोक से जाके उसका सर लगता था। वो कहता है मैंने समझा कि शायद इसके सर पे किसी ने चोट मारी है और इसकी आंखों का नूर चला गया है, इसे नजर नहीं आ रहा कि आगे आग जल रही है। तो कहता है मैं दौड़ता आया और मैंने कहा तुम्हें नजर नहीं आता आगे तो आग जल रही है, हाँ तुम अंदर जाती हो। तो वो बीवी मुड़ी और मुड़कर मुझसे कहने लगी, या शेख इन्ना लना फीहा अलीलुन, इस खैमे में हमारा एक बीमार रह गया है। मैं अली की बेटी ज़ैनब हूं, मैं हुसैन की बहन ज़ैनब, मेरा बच्चा ये अंदर रह गया। और वो बीवी अंदर गई, अपनी पुष्प पर अपना बीमार भतीजा उठा कर लाई। करबला में शामे गरीबा आ गई, अंधेरा छा गया, अंधेरा छा गया। जनाब ज़ैनब ने बच्चों को जमा किया। अज़ादारों, सख्त जुमले हैं, मेरा भी हौसला नहीं है और आप भी बहुत रो चुके। शाम गरीबा में कहाँ से पानी आया मुझे नहीं पता, शाम गरीबा में कहाँ से खाना आया मुझे नहीं पता। जिन घरों में दूध पीते बच्चे हैं ना, और जो मजलिस में आई बीबियाँ बैठी हैं, जो दूध पीते बच्चों की माएँ हैं, वो मेरी बात को ज़्यादा महसूस करेंगी। मिंबर का अदब माने हैं, मैं साफ नहीं बोल पाऊँगा, इशारा करूँगा। अल्लाह करे मेरा मजमा मेरी बात को ले ले। शाम गरीबा में पानी आया, खाना आया, खाना आया, पानी आया। सारी बीवियों ने खाना खाया, सब बीवियों ने पानी पिया, मगर दो बीवियाँ थीं जो पानी नहीं पी रही थी। एक सकीना, अजरुकुम अल्लाह, एक सकीना और एक बीबी रबा। जनाब रबा पानी नहीं पी रही थी। इमाम सज्जाद के बाद जनाब ज़ैनब ने आकर कहा, ए ज़ैनुल आबिदीन भाभी रबा, अजरुकुम अल्लाह, भाभी रबा पानी नहीं पी रही। तो इमाम सज्जाद ने आकर कहा, अम्मा पानी पी लें। हुक्म इमाम पाकर जनाब ज़ैनब ने, जनाब रबाब ने पानी पिया। सुनेंगे ज़ादारों, एक एक घूंट पे दरिया दरिया आंसू बहाए, एक एक घूंट पर जनाब ज़ैनब ने दरिया दरिया आंसू बहाए, रो रो कर एक एक घूंट पिया। जिस बच्चे की माँ के पास पीने को पानी ना हो, हाँ, जब जनाब अली असगर को सजा रही थी ना इमाम हुसैन की गोद में देते हुए, तो बालों में कंघी की, आंखों में सुरमा दिया, उजला सा कुर्ता पहनाया और पेशानी पे बोसा देकर इमाम हुसैन की गोद में दिया और देते हुए कहा, अली असगर अगर जन्नत में दादी ने पूछ लिया तेरी माँ ने तेरा मुंह क्यों नहीं धुलाया, तो कह देना मेरी माँ के पास पिलाने को दूध नहीं। अजरुकुम अल्लाह, मेरी माँ के पास पिलाने को पानी नहीं था।
اب جناب رباب نے پانی پیا، کھانا کھایا. اب میں اشارے میں بات کروں گا، اللہ کرے میرا مجمع چلا جائے جہاں میں پہنچانا چاہ رہا ہوں. جناب رباب نے شام غریبہ میں پانی پیا، امام کے حکم سے کچھ لقمے کھانے کے کھائے. آدھی رات گزری تو جناب زینب نے کیا دیکھا؟ بھابی رباب کبھی اس بی بی کے پاس جا کے بیٹھتی ہے، بھابی رباب کبھی اس بی بی کے پاس بیٹھتی ہیں، کبھی بچوں کے پاس جا کر بچوں کو دیکھتی ہیں، کبھی اندھیرے بیابان میں جاتی ہیں، کبھی جلے ہوئے خیموں کے پیچھے جاتی ہیں. جناب زینب اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور جناب رباب کو گلے لگا کر پرسا دیتے ہوئے فرمانے لگی، بھابی آپ مضطرب نظر آ رہی، بھابی کیا بات ہے، بھابی کو چارہ کر لیجئے، کل ایک قافلہ اسیروں کا جائے گا. تو ایک مرتبہ روتے ہوئے فرمایا، زینب مجھے علی اصغر یاد آ رہا ہے، میرا بچہ بھوکا مار دیا. محرم آ گئی، حسین کے لاشے پر امام سجاد آئے، بیٹے سے بابا کا لاشا پہچانا نہیں گیا. ایک مرتبہ بابا سنیں گے نا، امام سجاد سے امام حسین کا لاشا پہچانا نہیں گیا. کیوں؟ امام کی پسلیاں کمر سے نکل رہی تھیں. امام کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے گئے. میرے مولا کا لاشا مزمحل ہو چکا تھا، مسلح ہو چکا تھا. زہرا کا بچہ کربلا میں. امام سجاد نے بابا کا لاشا دیکھا، چہرے کا رنگ بدلنے لگا. جناب زینب اونٹ پر بیٹھی ہیں، آہستہ آہستہ اونٹ قریب آ رہا ہے. لیکن جناب زینب نے دیکھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کچھ ہی دیر میں زین العابدین کی روح پرواز کر جائے. تو بی بی نے کھڑے اونٹ سے خود کو گرا دیا، کھڑے اونٹ سے خود کو گرا دیا. امام سجاد نے پھوپھی کو گرتے ہوئے دیکھا نا تو لاشا چھوڑ کے قریب آئے، پھوپھی کو سہارا دیا اور فرمایا، پھوپھی اماں یہ کیا ہوا؟ فرمایا پہلے تم بتاؤ تمہارا کیا حال ہے. کہا 2 قدم آگے آئیے اور بابا کا لاشا دیکھیے. اللہ کسی بہن کو بھائی کا ایسا لاشا نہ دیکھا ہے. جناب زینب نے بھائی کا لاشا دیکھا تو آواز دے کر کہا، انت اخی زینب، کیا تم ہی زینب کے بھائی حسین ہو؟ اور پھر ایک مرتبہ مدینے کی طرف رک کر کے کہا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، ملیک السماء، اے اللہ کے رسول، نانا آپ پر آسمان کے فرشتے سلام کرتے ہیں. ھذا حسین، یہ ہے آپ کا حسین جسے آپ زبان چساتے تھے، جسے آپ دوش پر بٹھاتے تھے، جسے آپ سانوں پر اٹھاتے تھے، یہ ہے آپ کا حسین. مرمل بالدماء، جو خاک اور خون میں غلطان ہو گیا. مقتول اعضا، جس کے بدن کے جوڑ علیحدہ کر دیے. مصلوب الامامۃ والرداء، جس کا امامہ اتار کر لے گئے. کربلا تمام ہوئی، قافلہ کوفے کی طرف روانہ ہوا. مدینہ منورہ میں ایک دن امام سجاد نے ایک آواز سنی. ایک مسافر آوازیں لگا رہا تھا، انا الغریب فرحمونی، میں غریب ہوں مجھ پہ رحم کرو. امام اس کے قریب گئے. امام نے فرمایا، تو غریب ہے، تجھ سے میرا ایک سوال ہے، اگر مدینے میں تیرا انتقال ہو گیا تو کیا مدینے والے تجھے غسل و کفن دیں گے؟ تو کہنے لگا، میں مسلمان ہوں اور یہ سارا شہر مسلمانوں کا ہے، یہ کیسے ممکن ہے میں یہاں مر جاؤں تو مجھے غسل و کفن نہ دیا جائے؟ تو امام نے فرمایا، تو کہہ رہا ہے کہ میں غریب ہوں، میں بتاؤں غریب کسے کہتے ہیں؟ تو نے کہا نا میں غریب ہوں تو تجھے تو مدینے والے غسل و کفن دیں گے، میں بتاؤں کہ غریب کسے کہتے ہیں؟ امام نے ایک مرتبہ کربلا کا رخ کر کے کہا، بابا مسلمانوں نے 3 دن آپ کو بغیر غسل و کفن کے کربلا کے میدان پہ چھوڑ دیا. آج 12 محرم ہے، گریہ ہو گیا، مجلس ہو گئی، آپ نے پرسہ دے دیا. اب آج کی مناسبت سے 2 جملے سن لیں اور مجھے اجازت دے دیں. عزادارو، امام حسین مولا حسین کا لاشا 3 دن بغیر غسل و کفن کے رہا، 3 دن بغیر غسل و کفن کے رہا. امام حسین کا لاشا بیویاں چھوڑ کر چلی گئیں. سلام اس زوجہ پر ہو جس نے دھوپ میں لاشا دیکھا تھا تو وعدہ کیا تھا جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی. جناب رباب جب تک زندہ رہی کبھی سائے میں نہیں بیٹھی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ.
12 محرم آج کی تاریخ آئی نا تو بنی اسد کے لوگوں نے ہمت کی، بیلچے اور کدال اٹھائے اور ایک مرتبہ چلے ہیں اپنے قبیلے سے امام کا لاشا دفنانے کے لیے۔ ابھی امام کے لاشوں کے قریب، شہید شہداء کے لاشوں کے قریب آئے تھے کہ کوفے کی طرف سے گھوڑ سوار آتا ہوا دیکھا، تو آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے گھروں کو چلو، یہ کہیں یزیدی سپاہ کا کوئی سپاہی نہ ہو، کہیں ہماری مخبری نہ ہو جائے، کہیں ہمارے پر کوئی آفت نہ آ جائے۔ جب یہ واپس پیچھے ہٹنے لگے نا تو دور سے امام سجاد کی آواز آئی، میں اس غریب کا بیٹا زین العابدین ہوں، رکو مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ امام سجاد اعجاز امامت سے کربلا میں آئے، ادھر کوفے میں امام نظر آ رہے ہیں دشمنوں کو، ادھر امام سجاد کربلا میں آ گئے۔ امام نے بنی اسد کے لوگوں سے کہا ایک بڑی قبر بناؤ، ایک بڑی قبر بنائی، تمام شہداء کربلا کو امام نے ایک بڑی قبر میں لٹایا، اس کا نام گنج شہیدہ رکھا۔ اللہ آپ کو کربلا لے جائے، امام حسین کے حرم میں گنج شہیدہ کی بھی زیارت کیجیے گا، جہاں امام سجاد نے سارے شہیدوں کو ایک جگہ دفنایا، اور پھر فرمانے لگے اب میرے ساتھ نہر کے کنارے چلو، اب میرے ساتھ نہر کے کنارے چلو۔ نہر کے کنارے جو پہنچے تو ایک لاشا ایسا دیکھا جسے امام سجاد اٹھاتے ہیں تو ڈھلک جاتا، لاشا ڈھلک جاتا۔ اللہ آپ کو شام لے جائے جناب سکینہ کی زیارت کے لیے، جب آپ جناب سکینہ کی زیارت کرنے جائیں گے نا تو پھر ایک بات سمجھ میں آئے گی، جناب سکینہ کی جتنی چھوٹی قبر ہے نا اتنی ہی چھوٹی قبر عباس علمدار کی۔ رونا اس بات کا ہے جو قوی ہیکل تھا، جس کا بدن بڑا مضبوط تھا، اس کی قبر چھوٹی کیوں ہے؟ اس لیے کہ جب حسین لاشا چھوڑ کر آئے تو 100 تلوار بردار ظالموں نے اتنی تلواریں ماری کہ حضرت عباس کا جوڑا لہتا کر دیا۔ امام سجاد لاشا اٹھاتے تو لاشا ڈھلک جاتا ہے، چٹائی میں لپیٹ کر عباس کا لاشا قبر کے حوالے کیا، پھر فرمایا اب میرے ساتھ دوبارہ مقتل کربلا میں چلو، وہاں حسین کا لاشا، علی اکبر کا لاشا۔ امام سجاد نے 2 قبریں بنوائی، سرہانے امام حسین کی قبر بنوائی، پائنٹی کی طرف حضرت علی اکبر کی قبر بنوائی۔ پائنٹی میں علی اکبر کو لٹایا، بھائی کو لٹایا، سرہانے بابا کو لٹایا، اور قبر بنانے کے بعد انگشت شہادت سے ایک جملہ لکھا، اور جملہ یہ لکھا ھذا قبر الحسین الذی قتلوا عطشانا، یہ اس حسین کی قبر ہے جسے پیاسا مارا۔ بس آخری جملہ، رو لیے آخری جملہ۔ یہ مصائب پڑھ لیے میں نے، مجلس تمام ہو گئی۔ ایسے ہی کربلا میں ایک عالم دین نے حرم امام حسین میں مصائب پڑھے، اور مصائب پڑھ کر جب ممبر سے اترا نا تو ایک عزادار لپٹ کے رونے لگا اور روتے ہوئے کہنے لگا یہ تو بتاؤ علی اصغر کو کہاں دفنایا؟ تم نے یہ بتا دیا کہ عباس کہاں دفنائے گئے، علی اکبر کہاں دفنائے گئے، یہ تو بتاؤ علی اصغر کو کہاں دفنایا؟ تو روتے ہوئے اس عالم دین نے کہا مجھے نہیں پتا علی اصغر کو کہاں دفنایا۔ رات کو خواب میں امام حسین نظر آئے، فرمایا ہمارے رونے والوں کو بتاؤ علی اصغر میرے سینے پہ سو رہا، زین العابدین نے علی اصغر میرے سینے پہ لٹا دیا۔ سکینہ اب ماں کے پاس رہے گی اور علی اصغر اب بابا کے پاس رہے گا۔ ماتم حسین یا